گراؤنڈ نہیں تھا کہ والد صاحب پولیٹیشین تھے, 20 سالوں سے پالیٹکس کر رہے ہیں. ہماری اپنی اسٹرگل ہے, ہم نے محنت کیا ہے, گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے ہیں. جو ناراض بلوچ ہیں اور جو پٹکے ہوئے بلوچ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. پہلے تحریک انصاف جب حکومت میں تھا تب سب کچھ اچھا تھا, یہ ادارے ہماری جان تھے, ہماری ڈیڈ لائن تھے. جب کرسی سے اترے تو یہ سب دشمن بن کے قوم کی. ایسا خاتون میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ سی پنجاب ہے. ہماری خوشی ہے کہ بلوچستان سے کتنے خاتون سی ہیں. السلام علیکم ویئرز, ٹروتھ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مہک. گزشتہ کئی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان حکومت میں خواتین رکنیت نہ ہونے کے برابر رہی, لیکن اس بار 2024 کے انتخابات کے بعد بلوچستان اسمبلی میں خاتون رکنیت ابھر کر آئی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی ممبر مینا بلوچ صاحبہ. آج ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے. بہت بہت شکریہ مینا صاحبہ. مینا صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا سیاسی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں, بتاؤں کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں, ڈسٹرکٹ کیچ کی, بالکل وہ ایک دور دراز علاقہ ہے. ڈسٹرکٹ کیچ کا مند جس کا نام ہے, اور وہ پاک ایران بارڈر پہ واقع ہے. سیاست میں آنا, علاقے کی جو محرومیاں اور علاقے میں جو پور جو انفراسٹرکچر اور لوگوں کی جس طرح سے حالات ہیں, ان سب کو دیکھ کر میں پالیٹکس میں آئی, اور میں یہ سمجھا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے کچھ ہم بہتری کا کام کریں اور لوگوں کی زندگی کو تھوڑا سا چینج کر سکیں. مینا صاحبہ, بلوچستان میں ہمیشہ ہم نے نا خواتین اکثریت کو کم دیکھا ہے, لیکن اس بار ہمارے پاس ڈپٹی اسپیکر بھی خاتون ہیں, آپ بھی خاتون رکن پارلیمنٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو اس اقدام کو بلوچستان کی سیاست کے لیے کیسا سمجھتی ہیں آپ؟ لیکن میں بتاؤں, بلوچستان میں خواتین جو مخصوص نشست ہیں وہ 11 ہیں. 11 ہر دفعہ ہر گورنمنٹ میں آئے ہیں, لیکن اس دفعہ چینج یہ ہے کہ 11 خواتین میں ینگ بھی ہیں, اور وہ خواتین ہیں جو کسی نہ کسی فیلڈ میں انفلوئنسرز ہیں, اور ان کا انفلوئنس ہے اپنے علاقے میں, اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب کرنا غزالہ گولہ صاحبہ کو, جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو ایک اچھا پیغام ہے. اور کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اپنی خواتین کو عزت و احترام دیتی ہے, بلکہ ان کو مقام بھی دیتی ہے, ان کو نمائندگی کا موقع بھی دیتی ہے. یہ ایک اچھا پیغام ہے پورے ملک کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں خواتین کے ساتھ ایکول بیہیویئر رکھا جاتا ہے اور خواتین کی ویلیو ہے. تو اس چیز کو میں بہت اچھا سمجھتی ہوں بلوچستان کے لیے, بالخصوص جہاں خواتین پالیٹکس میں نہیں آتی. اس دفعہ ماشاء اللہ, جیسے کہ میں ہوں اور باقی پارٹیوں سے بھی خواتین ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہیں, جو پارٹیوں میں ورک کر رہے ہیں. مطلب کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ والد صاحب پولیٹیشین تھے, 20 سالوں سے پالیٹکس کر رہے ہیں, یا آپ کے ہسبینڈ ہیں یا بھائی ہیں. مطلب اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ہماری اپنی اسٹرگل ہے, ہم نے محنت کیا ہے, گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ, اینڈ دیٹس گڈ آئی تھنک. مینا صاحبہ, اگر سیاست کی بات کریں تو ہمیشہ وفاقی کابینہ میں یا جب بھی حکومت بنتی ہے تو بلوچستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اب جو وفاقی کابینہ بنی ہے, 17 ارکان نے حلف اٹھایا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بلوچستان کے لیے کیا اقدام ہو سکتے ہیں؟ کیوں اس بار بھی نظر انداز کیا جائے گا بلوچستان کو؟ دیکھیے, میں پاکستان پیپلز پارٹی خصوص اگر آپ کو بتاؤں تو بلوچستان میں اگر کسی نے کام کیا ہے, اگر سالڈ اسٹیپس کسی نے اٹھائے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اگر NFC ایوارڈ ہو بلوچستان کے حق میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے. اور 18 امینڈمنٹ کے جہاں صوبوں کو اختیارات دیے گئے کہ وہ اپنے سائل وسائل اور دیگر چیزوں میں مینس کہ خود ان کو چلا سکیں, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے. آغاز حقوق بلوچستان, جس میں تقریباً یہ 10 سے 15 ہزار نوکریاں پورے بلوچستان میں جتنے پڑھے لکھے نوجوان خواتین مرد ان کو دینا, آغاز حقوق بلوچستان کے تحت یہ پیپلز پارٹی کی حکومت, آصف علی زرداری کی حکومت میں ہوا ہے. تو عوام کو یہ توقعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت ہوتی ہے, بلوچستان کے لیے بالخصوص بڑا فائدہ مند حکومت ہوتا ہے, جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کی, اور بلوچستان کو جو امپورٹنس دیا جاتا ہے, تو یہ توقعات ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بھی بن چکے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے بلوچستان میں. تو
تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس طرح کے انیشیٹوز لیں جو عوام کے لیے صوبے کے لیے فائدہ مند ہوں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے. اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پائپ لائن ہیں. اور مینا صاحب، بلوچستان کے مسائل کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر اب تعلیم اور معیشت کی بات کریں یا گیس کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس میں اس بار کیا آپ کو وہ خاتون رکن اسمبلی ہیں تو اس کے طور پر آپ کو کیا اولین ترجیح ہوگی؟ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے؟ انفراسٹرکچر، کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے بلوچستان کے لیے. ابھی آپ بلوچستان دیکھیں، بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں، کیونکہ بلوچستان کا 70% جو آبادی ہے، جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہ رورل پاپولیشن ہے اور کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. تو اگر انفراسٹرکچر ہوگی، کنیکٹیوٹی ہوگا، تو جب ڈسٹرکٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے، بلوچستان کی کنیکٹیوٹی کا ایک پراپر ایک وہ کہتے ہیں کہ ہائی فائی روڈز ہوں گے، ہمارے موٹر ویز ہوں گے، دوسرے ڈسٹرکٹ صوبوں کے ساتھ ہمیں لنک کریں گے. اس طرف سندھ ہے، اس طرف پنجاب ہے. تو میں سب سے جو بہت جو میرا پرائیورٹی اگر ہے تو کنیکٹیوٹی اینڈ انفراسٹرکچر ہے بلوچستان کی. دوسرا بلوچستان کا جو بے روزگاری ہے. دیکھیں بلوچستان میں پوٹینشیل ہے. اللہ پاک نے ایک ایسا پاکستان کو ملک بنایا، پاکستان میں بالخصوص بلوچستان، کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. آپ بلوچستان کا ایگریکلچر جو ہماری لینڈ ہے، ورجن لینڈ ہے بلوچستان کا، وہ دیکھ لیں، ٹورزم دیکھ لیں، اور ہمارے جو سائل وسائل ہیں بلوچستان کے پوٹینشیل ہے. تو اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور بلوچستان میں اس طرح کے پروجیکٹس شروع ہوں، تو میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ جو ہماری بے روزگاری ہے وہ اس سے اوور کم ہو سکتا ہے. تیسرا جو ہے ہمارا ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے. بہت ساری کمزوریاں ہیں ہماری ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جن کو بہت میرے خیال سے اٹینشن کی ضرورت ہے. جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کر کے اور بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں کنیکٹیوٹی اور اس کے بعد بے روزگاری، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں تو بلوچستان بہت آگے جا سکتا ہے. مسنگ پرسن کی اگر ہم بات کریں مینا صاحبہ، تو ہمیشہ نا مسنگ پرسن کے ایشو رہا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. جیسے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے بلوچوں پر جو پازیٹیوٹی، ان کی پازیٹیوٹی کو بھی ایک نیا پولیٹیکل ایجنڈا بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک نیا سیاسی رنگ دیا گیا ہے. اس پر آپ کیا بات کریں گی کہ مسنگ پرسن ہمیشہ سے ایشو ہے، اس کو کبھی کوئی حل کرنے کی طرف کوئی نہیں گیا؟ تو مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ 2006 اور 2008 سے شروع ہوا ہے بلوچستان میں، سے پہلے نہیں تھا. مسنگ پرسن کے نام سے بہت سارے فورمز بنے ہیں اور ہر فورم نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہوئی بلوچستان میں، ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں، جو مسنگ پرسن لسٹ میں تھے وہ کہیں اور پائے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتھینٹیکیشن کا مسئلہ ہے مسنگ پرسن کی لسٹ میں. اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمیشن ہم بنائیں گے. ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سرفراز علی بھٹی صاحب، وہ بھی سرفراز صاحب بلوچ ہیں اور میں بھی بلوچ ہوں. کیونکہ تک ہوتا ہے کہ آپ کے بلوچ بھائی جو ہوتے ہیں وہ قوم پرستوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنی خواہش پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ سیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو ناراض بلوچ ہیں اور جو بٹکے ہوئے بلوچ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی معافیاں ہیں، وہ آئیں، قومی دائرے میں آنے کی کوشش کریں اور ہمارے ساتھ مل کے بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی بہتری کے لیے کام کریں. تو اوبیسلی میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بلوچستان میں جو یہ مسئلہ ہے مسنگ پرسن کا اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایز اے بلوچ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ٹیکل اپ کرنا چاہیے اور ڈائیلاگ ہونی چاہیے، مذاکرات ہوں، تاکہ یہ مسئلہ بلوچستان کا حل ہو. اور اس میں حکومت بلوچستان نے جیسے کہ پہلی اپنی پریس کانفرنس میں یہ مسنگ پرسن کے بارے میں کہا تھا، تو یہ امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈائیلاگ کے ذریعے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. مینا صاحبہ، سیلاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. گوادر اور کیش میں سیلاب جو حالیہ بہت بری ہم نے سچویشن دیکھی ہے،
वजीर आजम साहब ने भी दौरा किया पिछले दिनों, तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? नेचुरल डिजास्टर और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर किसी का बस नहीं चलता। अभी आप देख लें कि रिसेंटली अभी फरवरी के महीने में दुबई जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है अबू धाबी, वहाँ भी अलेन में आपने देखा कि गाड़ियाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फ्लड वाटर में फंसे हुए हैं, और ये तस्वीर बहुत वायरल हो गई थी, पूरी दुनिया ने इसको चलाया। दुबई जैसे मुल्कों में जब इस तरह हो सकता है तो क्लाइमेट चेंज के जो असरात पाकिस्तान पे पड़े, बिलखुसूस हमारे इलाके बलूचिस्तान गवादर में जो अभी 2-3 दिनों में जो ये चीज़ें हुई आफ्टर फ्लड, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी का बस नहीं चलता कि वो जो कुदरती आफात है उनको रोक सके। हाँ, अलबत्ता एक बेहतर आपके पास एक मैकेनिज्म होता है, टाउन डेवलपमेंट होती है, तो ये चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। गवादर की मैं बात करूं, अभी हालिया बारिशों के बाद जो ओल्ड गवादर है, जिसको मीन्स की जो पुरानी कॉलोनीज बने हुए हैं ग्वादर में, उसमें ये मसला था। जो न्यू गवादर है बाद में जहाँ डेवलपमेंट हुई वहाँ ये इशू नहीं था। ओल्ड गवादर जो सुरबंदर कहा जाता है, जो लोकल मार्केट है मुल्ला पाजुल चौक, वहाँ ये हुआ था। लेकिन ये एक हुकूमत बलूचिस्तान ने फ्रॉम द फर्स्ट डे हुकूमत बलूचिस्तान की तमाम मशीनरी, पीडीएम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब वहाँ मौजूद थे, पानी वहाँ से निकाल रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी पहले दिन से मौजूद था, थ्रू हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करना, वहाँ फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स लोगों को देना। उसके बाद हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन सीएम हैं सिंध के, उन्होंने भी मशीनरी और प्लांट्स भेजे थे गवादर के लिए कि हम हेल्प करेंगे गवादर की आवाम को। तो कहने का मकसद ये कि हुकूमत ने पहले दिन से आज तक भी वहाँ काम हो रहा है गवादर में, मीन्स कि इसको टाइमली इस मसले को डील किया, हैंडल किया, और अपने लोग भेजे, मशीनरी भेजा, पीडीएम में की डीजी को भेजा वहाँ, चीफ सेक्रेटरी को भेजा वहाँ। लेकिन ये है कि ये कुदरती आफत है। कुदरती आफत में देखिए आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं होते कि किस नौयत का होता है और किस नौयत तक वो नुकसान दे सकता है किसी मुल्क को या किसी सूबे को। तो ये है कि बेहतर टाउन डेवलपमेंट इंशाल्लाह गवादर में होगी, और ये प्लान में है कि गवादर की जो ड्रेनेज का मसला है वो हल हो, क्योंकि बहुत बड़ा मसला मैं इसको समझती हूँ इस वक्त गवादर में। मीना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? पहले तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में था, ये सिर्फ मैं शोर कहना चाहूंगी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब सब कुछ अच्छा था, ये इदारे हमारी जान थे, हमारी रेड लाइन थे, पाक फौज हमारा रेड लाइन था, सब कुछ था। जब कुर्सी से उतरे तो ये सब दुश्मन बन गए कौम की। तो मतलब ये मुनाफिक जमात में समझती हूँ, जो आपने कहा, जो आपने किया, वो उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे। ये सही है आपका, ये वो सही था, पहले ये मौक़िफ़ क्लियर करें। ओके, कौन मीना साहब, आप ये बताएं कि मुल्क की सियासत में या सियासत में खवातीन का होना किस कदर अहम है और सियासत को किस तक आगे लेकर जा सकता है? ये खुशाइन हो सकता है हमारी सियासत में, क्योंकि हर शोबे में तो खवातीन देखी जाती हैं और सियासत में भी मैं समझती हूँ कि खवातीन का एक अहम रोल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खवातीन का सियासत में समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। खवातीन इस मुल्क की आधी आबादी को आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब उनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं होती, पॉलिटिक्स वो जगह है जहाँ पॉलिसी बनाए जाते हैं, जहाँ आपकी जिंदगियों का फैसला होता है। ऐसी जगहों पर जब खवातीन नहीं होती तो वो खवातीन के लिए बेहतर ना पॉलिसीज बनते, ना उनकी जिंदगियां बेहतर हो सकती। मैं समझती हूँ जिंदगी के किसी शोबे में खवातीन हो या ना हो, पॉलिटिक्स में जरूर उनको होना चाहिए। और बड़ी खुशाइन बात मैं समझती हूँ कि सीएम पंजाब जो हैं वो भले किसी और पार्टी से हैं, लेकिन ऐसा खातून में ये कि बड़ी खुशी की बात है कि मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब है। हमारी खुशी है कि बलूचिस्तान से भी कोई खातून सीएम हो। कबायली सूबा है और एक अच्छा इंप्रेशन जाए। मैं समझती हूँ कि खवातीन हर फील्ड में, चाहे वो घर हो, चाहे बच्चे संभालना हो, चाहे ऑफिस संभालना हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई और, खवातीन अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई बेहतरी लाएं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये एक अच्छा पैगाम है बाकी मुल्क के खवातीन के लिए को पॉलिटिक्स में आए और खवातीन के लिए जगह है, वो सीएम भी बन सकते हैं।
बहुत शुक्रिया मीना साहिबा। ट्रुथ इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज अगर देना चाहती हैं तो जरूर प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि हम सब के लिए पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और बिलखसूस अपने इलाके बलूचिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों में आगे आएं और ये जो बलूचिस्तान में चल रहा है नेगेटिविटी और जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहें, कौम परस्ती की सियासत से दूर रहें और मिलकर सूबे बलूचिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए मिलकर काम करें और इन सारी चीज़ों से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहिबा ट्रुथ इंटरनेशनल को वक्त देने का। जी व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ बलूचिस्तान सूबाई असेंबली की रुकन मीना साहिबा। इसी तरह से मजीद इंटरव्यूज और तज्जियात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।